پیڈاگوجی، ٹیکنالوجی، کانٹینٹ، کنسٹرکٹیوسٹ تھیریز، ان کی ایک ہم نے سمری بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. یہ کچھ اور باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی. پہلے کالم میں دیکھیں اینالائز اینڈ ڈفرینشیٹ. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، بڑے چھوٹی سی بات سے شروع کریں. عام بچے کے لیے چیلنج ہوتا ہے، لرننگ کا چیلنج ہوتا ہے. بلی اور کتے میں کیا فرق ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ایک مضمون لکھ دیں کہ بلی اور کتے میں کیا فرق ہے، بہت مشکل ہو جائے گا یہ لکھنا. ایک کمپیوٹر پروگرام بنا دیں جو بلی اور کتے کو ڈفرینشیٹ کر دے، ہیل آف اے پرابلم. 1 سال یا 2 سال کا بچہ بلی اور کتے میں ڈفرینشیٹ کر لیتا ہے، بے شک کتا اتنا چھوٹا سا ہو اور بہت لمبے بالوں والا ہو اور بلی اتنی بڑی ہو جیسا کہ ہمارا بلہ ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے. کیٹیگریز بن جاتی ہیں، یہ بلی ہے، یہ کتا ہے، یہ ایک سفیر ہے، یہ ایک کون ہے. کون میں اور سفیر میں کیا تعلق ہے؟ کون کی بھی ایک شکل جو ہے وہ سرکل کی طرح ہے. یہ ہم نے چوتھی جماعت میں نہیں، دوسری جماعت میں بچوں سے پوچھا. سلنڈر دکھایا ان کو ہم نے، سفیر دکھایا اور کون دکھائی. انہوں نے کہا جی سفیر میں تو سرکل ہے. آپ کسی طرح، یہ بچوں نے خود سے کہا، ہر طرف سے دیکھیں ایک سرکل ہے. یہ بنیادی طور پہ سرکل کی ڈیفینیشن، سفیر کی ڈیفینیشن. کون کو انہوں نے کہا ایک طرف سے. میں نے کوئی ان کو کسی قسم کا ہنٹ دینے کی کوشش نہیں. دوسری جماعت کے بچے ایک طرف سے تو یہ سرکل ہے، نیچے سے دیکھیں تو، اوپر سے دیکھیں تو بھی سرکل ہے، سائڈ سے دیکھیں تو ٹرائنگل ہے. بچے کیسے آبزرو کرتے، اینالائز کرتے ہیں، ڈفرینشیٹ کرتے. سفیر میں اور سلنڈر میں کیا فرق ہے؟ اینالائز، ڈفرینشیٹ. سلنڈر کو ایک سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک ریکٹینگل نظر آئے گا، یہ انہوں نے کہہ دیا. دوسری سائڈ سے دیکھیں، اوپر سے یا نیچے سے سرکل نظر آئیں گے. سفیر بڑی عجیب چیز ہے، ہیونلی باڈی. اس میں ہر طرف سے دیکھیں تو سفیر نظر آئیں گے. یہ جتنی ہیونلی باڈیز ہیں یہ ساری سفیر. ایک بچے نے پوچھ لیا یہ ساری سفیرز کیوں نہیں ہے، کون کیوں نہیں ہے کوئی اس میں سے؟ آپ جب دماغ کھولیں گے، انیٹ کیوریوسٹی، پھر ایسے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بھاگ جائیں گے آپ. ڈیزائن اینڈ انٹیگریٹ بھی کریں پھر کہ دیکھو بھائی یہ اس میں یہ فرق ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ملتی جلتی بھی ہیں. اور اس چیز کو اگر ہم اس چیز کے ساتھ ملا دیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے. کون کو اگر سلنڈر کے ساتھ کیا کریں، کس طرح سے ملائیں کہ سفیر بن جائے. ملٹیپل پرسپیکٹوز، دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جو بچے کون کے بارے میں کر رہے تھے، اگر میں کون ان کو صرف ایک سائڈ سے دکھاتا تو انہیں سفیر نظر آتا. سفیر کو میں کسی سائڈ سے بھی دکھاتا تو وہ سفیر نظر آتا. لیکن ان بچوں نے خود ہی گھوم کے دیکھ لیا کہ وہ کون جو ہے وہ سفیر سے مختلف ہے، اور اس کی جب ایک اور پرسپیکٹو سے، ملٹیپل پرسپیکٹو سے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ سفیر سے مختلف ہو جاتے ہیں. انہوں نے وہ ملٹیپل پرسپیکٹوز خود سے پیدا کر لیا. بچوں کی یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ جب آپ انہیں کوئی کھلونا دیکھتے ہیں اس کو چاروں طرف سے گھما کے دیکھتے ہیں. وہ ملٹیپل پرسپیکٹو. تو یہ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آپ ایک کمرے میں ایک ہاتھی کو بند کر دیں اور کچھ لوگوں کو بند کر دیں، اندھیرا ہو کمپلیٹ. جو جس بندے کے ہاتھ میں اس کی سونڈ آ جائے گی وہ کہے گا یہ سانپ ہے، ایک پرسپیکٹو. جس کے ہاتھ میں اس کی بڑی چوڑی سی ٹانگ آ جائے گی وہ کہے گا یہ ستون ہے. جس کے ہاتھ میں اس کی چھوٹی سی دم آ جائے گی تو وہ کہے گا شاید یہ گھوڑا ہے. جس کے ہاتھ میں اس کا بڑا کان آ جائے گا تو پتہ نہیں اس کو وہ کیا کہے گا. سب کے جواب، سب کا خیال، سب
سب کا جواب مختلف ہوگا. جب تک کہ وہ مختلف پرسپیکٹیوز کے ساتھ اس کو نہ دیکھ لیں وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ ایک ہاتھی ہے. 10 جانور بن جائیں گے، ہاتھی نہیں بنے گا. ویری امپورٹنٹ، یہ ہم ملٹیپل پرسپیکٹیوز کی بات، کنیکٹ کرنا مختلف چیزوں کو بہت ضروری ہے. میں گانا سن رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، لیکن میں زندہ ہوں، یہ آتا تھا میں زندہ ہوں. اب میں جب کہتا ہوں میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں زندہ ہوں، ٹھیک ہے یار، ابھی تم مرے نہیں ہو، زندہ ہو تو کیا ہو گیا؟ واٹس دا بگ ڈیل؟ میں زندہ ہوں. کہیں سے ایکسیڈنٹ سے ہونے کے بعد آئے ہو تو کہہ رہے ہو کہ میں زندہ ہوں. کسی بیماری سے اٹھے ہو تو کہہ رہے ہو کہ میں زندہ ہوں. میں زندہ ہوں. اچھا، اس کے بعد ہم کنیکٹ کرنے کے لیے نا اردو کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں کنیکٹ کرنے کی فریز لیکن، اس کے بعد آیا تھا لیکن. اب بندہ سوچتا ہے میں زندہ ہوں لیکن کہ اب کچھ آنے والا ہے. میں زندہ ہوں تو کوئی بات نہیں، میں زندہ ہوں لیکن آگے کنیکٹ ہو رہا ہے نا. میں زندہ ہوں لیکن کہاں زندگی ہے. اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں سینٹینسز میں زندہ ہوں اور کہاں زندگی ہے. کہاں زندگی ہے بھی بے معنی سی بات ہے. کہاں زندگی ہے بھی؟ کدھر ہیں زندہ لوگ؟ کدھر ہیں؟ کسی نئے سیارے پہ گئے ہیں، وہاں پہ دیکھ رہے ہیں زندہ لوگ کدھر ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے. میں زندہ ہوں، کہاں زندگی ہے. اس کے اندر ہم نے لیکن لگایا، ان کو کنیکٹ کر دیا. میں زندہ ہوں لیکن کہاں زندگی ہے. کتنی معنی خیز یہ بات بن گئی. کہاں زندگی؟ آپ نے زندگی کی ڈیفینیشن کو ہی کوشچن کر دیا. واٹ اے بیوٹیفل آئیڈیا. میں زندہ ہوں لیکن کہاں زندگی. تو یہ جو کنیکشن ہے مختلف چیزوں کے اندر، فزکس کی ایک چیز کے اندر، کیمسٹری کی ایک چیز کے اندر، ان کے درمیان کیا، میتھمیٹکس کی ایک چیز کے اندر، کون کے اندر اور سرکل کے اندر، ان کے والیومز میں کیا کنیکشنز ہیں، ان کے ایریاز میں کیا کنیکشن. نئے ماڈیول میں چلتے ہیں.